اگر آپ کا آخرت پر یقین نہ ہو تو پھر آپ کا یقین کنورٹ ہو جائے گا دنیا کی طرف. پھر آپ کی ساری سوچیں دنیا کے لیے ہوں گی. یہ ایک بڑا اچھا علامتی میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں. آپ کی سوچوں میں آخرت، جنت میں جانا، دوزخ سے بچنا، اللہ کا تقرب، اللہ کی ملاقات کی آرزو، اگر یہ چیزیں آپ کی سوچ و سمجھ سے بالا تر ہیں تو پھر آپ کی سوچیں ساری دنیا کی طرف ہوں گی اور پھر آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے. یعنی آپ کا رخ بدل جائے گا، آپ سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ لیکن یہ بات تو درست ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، اور اس کی دیکھیں ہمارے لیے یہ بات کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے. ایک عام بات کر رہا ہوں کہ آج کے مسلمان کے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں. تو یہ بات بڑی پریشان کن ہے. اور دیکھیں، جب ایک بات کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی تو آپ اس کے لیے پھر پریشان نہیں ہوں گے. آپ بازار جا رہے ہیں کوئی سودا خریدنے کے لیے، آپ کی جیب میں، آپ کے ویلٹ میں پیسے ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر آپ پریشان ہوں گے کہ بھئی سودا کیسے لائیں گے، پیمنٹ کیسے کریں گے. پھر آپ کو پریشانی ہوگی. اور اگر پریشانی نہیں ہے تو یہ اس قسم کی کوئی بات ہے کہ دیکھیں دنیا میں آ کے اگر یعنی ہم ایمان کی روش اختیار نہیں کرتے تو پھر ہم نقصان میں جائیں گے. کیونکہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ خسارے سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن کا یقین ہو، ایمان ہو اللہ پہ، یوم آخرت پہ، یا جو بھی تقاضے ہیں. ہمارا دیکھیں یقین نہیں ہے. مومن کا مطلب کیا ہے؟ مومن صاحب ایمان ہوتا ہے، صاحب یقین ہوتا ہے. ہمارا جو یقین ہے وہ نہ اسلام پہ ہے، اور یعنی دین اسلام پہ ہمارا یقین نہیں ہے، یا جو بھی ہمارے جو بنیادی ضروریات ہیں کامیابی کے لیے، توحید، رسالت اور آخرت، ہمارا اس پر یقین نہیں ہے. تو پھر تو مطلب بات بڑی بگڑ جاتی ہے نا، کہ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، در حقیقت ہمیں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہ ہو. تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے. لیکن ہمارے لیے پریشانی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو یقین ہے دنیا پر، اور ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہے، سوچ بھی ہماری ساری دنیا کی ہے، اور ساری کوششیں بھی دنیا کے لیے ہیں. تو اور آخرت پہ ہمارا یقین نہیں ہے، تو پھر ایمان کا ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے برابر ہے. دیکھیں ایک بات بڑی یعنی بنیادی ہے، آخرت پر یقین. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے. جب آپ کا آخرت پر یقین نہ ہو، آخرت کیا ہے؟ جزائے اعمال. یعنی اعمال، جس دن اعمال کا پورا نتیجہ ہمیں ملے گا، وہ دن مالک یوم الدین، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، یوم جزا کا مالک. تو اگر اس دن پر یقین نہ ہو، یا جزائے اعمال پر یقین نہ ہو کہ میرے کوئی عمل کا آخرت میں کوئی بدلہ ہوگا، کوئی نتیجہ نہ ہوگا، تو پھر اس کی واضح علامات پیدا ہو جاتی ہیں. یہ ایک واضح بات میں کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے، کہ اگر آخرت پر یقین نہ ہو آپ کا، جو کہ مطلوب ہے، تو پھر آپ کو قرآن سمجھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی.
قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہاں تلاوت آپ کریں گے, تلاوت سیکھ بھی لیں گے, تلاوت کریں گے بھی, قرات سیکھ لیں گے, اس کا رٹا لگا لیں گے, لیکن قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یعنی ایک علامت بڑی ہے. پھر دین اسلام کو مکمل طور پر قبول کرنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں محسوس ہوگی. یہ علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جملہ فرمایا ہے, وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے. قرآن ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن انسان کو سیدھا راستہ جو کہ اللہ کا راستہ ہے وہ بتاتا ہے. اب اللہ ہماری منزل نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قرآن سے ہم رخ پھیر لیں گے, یعنی قرآن کی ہدایت سے. اور جب آپ قرآن سے دیکھیں, 2 ہی چیزیں ہیں, یا قرآن ہے یا اللہ یا آخرت. یہ تینوں تقریباً ایک ہی چیزیں ہیں. اگر آپ دیکھیں نا تو ایک ہی چیزیں ہیں. آخرت میں کون ہے؟ اللہ. اور قرآن اللہ کا راستہ بتاتا ہے. تو اگر آپ کا آخرت پر یقین نہ ہو تو پھر آپ کا یقین کنورٹ ہو جائے گا دنیا کی طرف. پھر آپ کی ساری سوچیں دنیا کے لیے ہوں گی. یہ ایک بڑا اچھا یعنی علامتی میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں. آپ کی سوچوں میں آخرت, جنت میں جانا, دوزخ سے بچنا, اللہ کا تقرب, اللہ کی ملاقات کی آرزو, اگر یہ چیزیں آپ کی سوچ و سمجھ سے بالا تر ہیں تو پھر آپ کی سوچیں ساری دنیا کی طرف ہوں گی, اور پھر آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے. یعنی آپ کا رخ بدل جائے گا, آپ سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے. جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے, ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط لناکبون, وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. سیدھا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے. سیدھا راستہ تو آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے. لیکن جب آخرت پہ آپ کا یقین باقی نہ رہا تو پھر آپ کی سوچ صرف دنیا کی طرف ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ لوگ ظاہر دنیا کو تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے یہ غافل ہیں, بے خبر ہیں. کیا مطلب؟ آخرت وہم عن الآخرۃ غافلون. تو جس چیز پر آپ کا یقین نہ ہو اس سے غفلت پھر یقینی ہے. یہ چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس کو, جس چیز سے آپ کا یقین نہ ہو پھر آپ غافل ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ کا یعنی آپ نے جانا ہے کہیں سفر کے لیے. مثال کے طور پہ آپ یہ تصور کر لیں کہ مردان میں ہیں آپ اور گاڑی جائے گی صبح 4 بجے لاہور کی طرف, لیکن کوئی آپ کا یعنی یقین اگر نہ ہو تو پھر تو آپ سوتے رہ جائیں گے, غافل ہو گئے نا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جانا ہے نہیں جانا, غیر یقینی کی صورت ہے. اور جب آپ کا یقین آ جائے کہ میں نے نہیں جانا تو پھر آپ بالکل غافل ہو جائیں گے, اور وہ آپ کی سیٹ کنفرم ہے لاہور کے لیے, جہاں بس میں لگا لیں یا جہاں جیسے بھی ہو, آپ کی سیٹ کنفرم ہے لیکن آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر آپ غافل ہو کر زندگی گزاریں گے. ایک چھوٹی سی بات ہے. آخرت پر آپ یقین یعنی اگر یقین نہ ہو تو پھر اس کے نتائج سے آپ غافل ہو جاتے ہیں. آج ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں
اس میں ہمیں اس کے اپنی زندگی اپنے اعمال کے نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، جیسا بھی نتیجہ ہو ہمیں یقین ہی نہیں ہے نتیجے پہ. اور ہم سب اب ہمارا یقین کنورٹ ہو گیا ہے ظاہر کی طرف. ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں. تو جو ظاہر پر یقین رکھتا ہے، آخرت سے غافل ہے، یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. مومن کا تو یقین ہوتا ہے آخرت پر. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا پورا یقین ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.